سیدھا باتیں نہیں ہیں، بالکل دو ٹوک لفظوں میں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. قرآن میں آتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو اگر میں غیب کی باتیں جانتا، یعنی ساری باتیں جانتا، آئندہ ہونے والے کل کے بارے مجھے پتا ہوتا تو ما مسنی سو، مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا، ہمیشہ فائدے میں جاتا میں. لیکن مجھے نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مجھے آئندہ آنے والے کل کا علم نہیں ہوتا. واضح ہے غیب صرف اللہ کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان غنی کو، نہ اللہ کے شیر سیدنا علی کو، نہ اللہ کے شیر کے فرزند سیدنا حسن کو، نہ سیدنا حسین کو. ان کے نانا امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں. آؤ میں تمہیں سناتا ہوں. جہاد کا میدان ہے، تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہنیئا لہ الجنہ، اس کو جنت مبارک ہے. جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ، یہ صحابی رسول ہے، میدان جہاد ہے، مصطفیٰ کا خادم ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نیزہ لگا، فوت ہو گئے. ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. پیارے نبی نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے. نبی کی اونٹنی غیب جانتے، حسین کا مرتجز غیب جانتے. اب میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں لفظ استعمال کوئی اور کروں گا تو مجمع اس لفظ کو سننے کا عادی نہیں ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ چپ ہو جائیں گے. لہٰذا یہ باتیں ممبر کے علاوہ تو کی جا سکتی ہیں، ممبر پہ وہ بات کی جائے جس سے قوم یکساں رہے. میرے پاس بابا جی لفظ نہیں کہ میں صرف گھوڑا ہی لفظ کہہ رہا ہوں، میرے پاس لفظ کی کمی ہے، میں اس کے لیے گھوڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ نہیں تھی. اگر یہ فطرتاً بھی گھوڑا ہوتا یہ زہرا کی چادر میں جو نہ کھاتا. وہ ہاتھ اٹھے جو حسین کے لیے خلق ہوا ہے، وہ ہاتھ اٹھے جو علی نے ماتم کے لیے بنایا، زہرا کی چادر بنا، سیدہ کی قربت ہے. اس کو چیزیں معتبر نہیں ہوتی، نسبتیں معتبر ہوتی ہیں. چیزیں معتبر نہیں ہوتی، نسبتیں معتبر ہوتی. میں کیسے کیسے تجھے ایسے ہزاروں دکھاؤں جنہیں نسبت نے معتبر کر دیا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں، سال نبی کی اونٹنی، اسماعیل کا دمبا. سر پہ قرآن رکھو جی علم والوں، میں تمہیں کئی ایسے جانور دکھاتا ہوں جو جانور ہو کے جنت میں بیٹھے ہیں، اور کئی ایسے انسان دکھاتا ہوں جو منکر ہو کے جہنم میں بیٹھے ہیں. حسین کا مرتجز دیکھنے میں جانور تھا، نسبت نے معتبر کیا ہوا تھا. یعنی کتنا معتبر تھا، 10 محرم کو حسین نے 7 مرتبہ مرتجز سے مشورہ کیا ہے. مشورہ کیا حسین نے، بتا کتنے قدم اور آگے چلے گا. مرتجز نے حسین سے اجازت مانگی، لڑنا چاہتا ہوں. حسین کا تو ناصر ہے میرا، اب نہیں لڑے گا، جب 12واں آئے گا. آج بھی مرتجز بیت العتیق میں کھڑا ہے، زندہ ہے آج بھی حسین کا گھوڑا، بیت العتیق میں کھڑا ہے اور اسی حالت میں کھڑا ہے، انتظار میں ہے کہ آخری حجت آئے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بابا جی، میں پوری جرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ گواہ ہے حسین کا. 4-6 ہاتھ معرفت کے لیے اٹھ گئے اور انہوں نے میری بات کی تائید کر دی. یہ کس حسین کا گواہ ہے؟ جو اللہ کا گواہ ہے. حسین بیٹھے ہوئے ہیں مرتجز پہ، اور مرتجز معتبر ہے. کس وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے.
حسین نے معتبر کیا ہوا ہے. دکھنے میں حیوان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کوئی اور ہے. اور جو سامنے 9 لاکھ کھڑے ہیں یہ دکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں حیوان ہے. سامنے انسان نہیں کھڑے. میں حوالہ دے دوں جو سنا ہوا حوالہ. ابو بصیر نے کہا تھا امام صادق سے، مولا اس سال تو حج میں بڑا رش ہے. امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھ. اس نے کہا مولا کعبے کے گرد انسان ہے ہی کوئی نہیں. امام نے فرمایا حقیقت کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے. نسبت معتبر کر دیتی ہے. اس گھر کے جانور غیب جانتے تھے. اب حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا پی پانی. اس نے کہا نہیں پیوں گا، میری وفا میں فرق آئے گا. یہ لفظ ہیں بابا جی. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا پانی پی. اس نے کہا نہیں پیوں گا، وفا میں فرق آئے. عباس کا گھوڑا غیب جان رہا ہے، حسین کا گھوڑا غیب جان رہا ہے، نبی کی اونٹنی غیب جان رہی ہے. سلیبس کی کتابوں میں میں مشکل باتیں تو اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجمع سننے کا عادی نہیں، میں سلیبس کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں. میں کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، بالکل غیر ذمہ دار گفتگو نہیں. کتاب کا نام حیات الحیوان، لکھی شیعہ نے نہیں، اہل سنت بھائیوں کے عظیم رائٹر ہیں آقا دمیری. چھپی اردو بازار سے نہیں، جامعۃ الازہر مصر سے. بابا جی ٹھیک ریفرنس، جامعۃ الازہر مصر، چھوٹا حوالہ نہیں. آقا دمیری اہل سنت میں کوئی عالم دین انکار نہیں کر سکتا. کتاب کا نام حیات الحیوان. اس میں انہوں نے حیوانوں کی صفات لکھی ہے. پھر اس میں انہوں نے ایک باب پورا باندھا ہے نبیوں کی سواریوں پہ. اسی میں تذکرہ کرتے کرتے یہ آخر میں آئے ہیں کہ کون کون سی ایسی سواری ہے جو نبی کے زیر اثر رہی ہے. اس سواری کا تذکرہ کیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے انہوں نے اس سواریوں کا مکمل قبیلے بھی لکھے ہیں. اس گھر میں آوارہ جانور کا بھی کوئی کام نہیں. ہاں، اس گھر میں کہیں سے پکڑا ہوا جانور بھی سواری میں نہیں آتا. اس گھر میں اگر جانور بھی آتے ہیں تو شجرے والے آتے ہیں. یا میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں، جہل میں لفظ یہ ضرور سنا جائے گا، اس گھر کا جانور بھی نسلی ہوتا ہے. انہوں نے اس باب میں لکھا ہے تذکرہ رسالت ماب کے، جو زیر استعمال گھوڑا تھا وہ کویا تھا، اونٹنی تھی اس کا نام کسوا تھا. اس میں لکھا ہے کہ رسول کے زیر اثر ایک گدھا بھی تھا جس کا نام یافور تھا. یافور کہتے ہیں خاک. یہ گدھا رسول نے پالا نہیں تھا، یہ خیبر کے ایک یہودی کی ملکیت. اب مجمع میں خاموشی ہے کہ دعویٰ ابھی آپ نے ممبر سے کیا ہے کہ ان کے جانور نسلی ہوتے ہیں، تو یہودی کا گدھا یہاں کیسے آ گیا؟ اب سرکار وہ گدھا یہودی کی ملکیت تھا. کیسے پہنچا؟ جب خیبر علی نے فتح کیا، مال خراج آیا خیبر سے، تو یہ اس میں اسی مال میں یہ بھی آ گیا. اب مال تقسیم ہو رہا ہے اور یہ باہر گلی میں، کیونکہ حرمت مسجد کی وجہ سے اندر آ نہیں سکتا تھا. جب مال تقسیم ہو گیا تو اب صحابہ خواہش مند تھے کہ اسے بھی کو لے جائے، مال مفت دل بے رحم. اب جو بھی کوئی صحابی اس کی باغ میں ہاتھ ڈالنے لگتا تو وہ سرکشی کرتا، وہ کسی صحابی کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا. لوگوں کا رش ہے، جمع غفیر ہے، یہ کیسا گدھا ہے کہ یہ کسی انسان کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دینا. رسول مسجد سے باہر آ چکے. صحابہ کا رش دے کے رسول نے اپنے قریبی ترین نوکر سے کہا یہ رش کیوں ہے؟ یا رسول اللہ کچھ مال تقسیم ہوا ہے، اس میں سے یہ ایک گدھا تھا، یہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا، وہ سرکشی کر رہا ہے، تو لوگ اسے گھیرے میں آ کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول نے کہا انہیں نہیں پتا کہ میرے شہر میں ہر کسی کو امان ہوتی ہے، میں نے اپنے حصے کی خیرات مانگنی ہے سب کا، یہاں پہ ہر کسی کو امان ہوتی ہے. رسول نے کہا رش ہٹاؤ. رش ہٹایا. اب بالکل وہ گدھا سامنے اور رسالت ماب کی نظر. آقا دمیری نے کہا، رسول نے اسے کہا علیہ ادھر آ. سر جھکا کے نبی کی جانب چلا. میں تنہا بھی رہ جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جملہ میرے یہاں آیا ہے میں نیچے لے کے نہیں جا سکتا. کتنا اچھا گدھا تھا، نبی کے بلانے پہ چلا گیا.
بادشاہ حسین عزت دے، سخی عباس عزت دے، نبی کے بلانے پہ چلا گیا. اسے پتا تھا جب حجت بلائے پھر جاتے. چلا گیا نبی کے بلانے، سر جھکا کے گیا، احترام سے گیا. اب جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ پیچھے چل رہے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے. نسبت نے معتبر کر دیا. آیا اور آ کے صرف حیات الحیوان آقا دمیری جامعۃ الازہر مصر آ کے صرف کھڑا نہیں ہوا، اپنی پیشانی رسول کے قدموں پہ رکھی، اپنی زبان پہ ہنکنایا اور کچھ بولنا شروع کیا. نبی مسکرا رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب رسول کو خبر تھی کہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر یہ کہیں گے رسول نے اپنی فضیلت کا باب کھول دیا. رسول نے اس گدھے کی طرف دیکھا، انی نطق فصیح اللسان، بول ایسی زبان جسے یہ بھی سمجھے. بول ایسی زبان، یہ سچ. اب وہ بول پڑا عربی میں. یہ جب چاہیں جسے چاہے عالم کر دیتے. بول پڑا. بولتے ہی آقا دمیری نے کہا، اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کتنا عقیدے والا گدھا تھا، اسے پتا تھا نبی کو یا کہتے. السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی نے بول کے کہا اچھا تو کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، وجہ بتائے گا سرکشی کی وجہ کیا تھی؟ اب جتنے ہاتھ اٹھیں گے بادشاہ حسین سے خیرات مانگیں گے. رسول نے جب پوچھا کیوں نہیں جا رہا تھا، اسے دیکھا کہ یا رسول اللہ ابھی بلائیے خیبر سے میرے مالک کو، اس سے پوچھ لیجئے جس نسل سے میرا تعلق ہے اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے، اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے. اور یا رسول اللہ اپنی نسل میں آخری ہوں اور رسالت میں تو آخری. آیا اپنی نسل میں آخری ہوں، نبوت میں تو آخری. رسول نے کہا اچھا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ اسے کہا یا رسول اللہ مقدر اگر مدینے لے آیا ہے تو میری خواہش ہے کہ میری پوچھ پہ آپ سوار ہو، میں آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. رسول نے کہا تو میری سواری بنے گا یہودی کا گدھا، تجھے نہیں پتا میری سواری کا نام براق ہے، میں جبریل کے پر پہ پاؤں رکھتا ہوں. اسے کہا یا رسول اللہ ابھی بلا خیبر سے میرے مالک کو، اس سے پوچھ اس کی آسمان کی کتاب اس کے سر پہ رکھے. میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ سوار نہیں ہونے دیا، میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ بیٹھنے نہیں دیا. نبی نے کہا مالک تھا تیرا، کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ اسے کہا مجھے پتا تھا کہ میری پوچھ پہ آپ نے سوار ہونا ہے، اس لیے میں نے کافر کو نہیں بیٹھنے دیا، کافر کو نہیں بیٹھنے دیا. گدھے نے بول کے بتا دیا کہ جہاں محمد نے بیٹھنا ہو وہاں کسی کافر کو نہیں بٹھا.